السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین، ہیرا فیملیز اور ہماری محترم سی ای او نویرا شیخ آپا بھائی، آج کی بات جو ہے، آج کا جو عنوان ہے بہت ہی بہترین ہے. بس اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. آج جو ہم لوگ کو آپس میں جو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم جتنے فائٹرس ہیں کمپنی کی طرف سے، مشکل سے 30 یا 40 ہے، اور ہم کو جو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم کو جو آپس میں پھوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اس بات کو سن لے، اچھی طرح سے ذہن نشی کر لے اپنے دماغوں میں کہ پانی پہ پھٹکا مارو تو پانی الگ نہیں ہوتا. اگر کہیں ندی یا سمندر وہاں پہ کتنے سے کتنا بڑا طاقت مند ہو، دنیا کا سب سے بڑا طاقت مند لے کے آ جاؤ اور اس پانی میں ایک لاٹھ مارو تو پانی میں ایک ہلچل ہوتی ہے جس کی وجہ سے ذرا سا پانی ہلتا ہے، بعد میں اپنی جگہ مل جاتا ہے، مگر الگ نہیں ہوتا. مگر الگ دو بھاگ میں پانی نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہم جو ہیرا کے جو فائٹرز ہیں، مطیع الرحمن سے لے کے آخری فائٹر جو کوئی بھی ہوگا، نام بنا کے میں بتا کے کسی کو اوپر نیچے کرنا نہیں چاہتا ہوں، تو ہم کو الگ کرنے کا سپنا چھوڑ دو. ہم کو الگ کرنے کا سپنا چھوڑ دو، ہم لوگ الگ نہیں ہوئیں گے. اور ہم وہ فائٹرز ہیں کہ ہم کسی کے دوگلے پنے کو بھی ہم اپنے اندر نہیں لیں گے. کسی دوگلے فائٹرز کو بھی ہم اپنے اندر جوائن نہیں کریں گے. جیسے پہلے کچھ ہمارے ساتھ تھے پھر الگ ہو گئے، نہیں، اب وہ ہم میں نہیں جڑ سکتے، ہم میں نہیں جڑ سکتے وہ لوگ. ہاں، اور ان کو میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے فائٹرز کے اندر کہ ان کو جوڑنے کا سوچنا بھی نہیں، ان کو ہمارے اندر جوڑنے کا سوچنا بھی نہیں. ہمارے لوگوں نے، یہ میں اپنے لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں. اور سب سے دوسری بات کہ میں اپنے فائٹروں سے ایک بات کہتا ہوں، اور ہمیشہ پہلے بھی کہا اور آج بھی کہتا ہوں، کہ عورت چاہے جیسی بھی ہے، عورت ہے. اسلام ہم کو اس کی عزت کرنا سکھاتا ہے. اس کے لیے ہم اس کی عزت کو برقرار رکھیں، چاہے وہ کیسی بھی ہو، چاہے وہ کیسی بھی ہو، اس کی عزت کو برقرار رکھیں. اور دوسری بات، آتا ہوں میں میٹنگ کے پوائنٹ پہ، کہ میٹنگ جو تھی یہ فائٹروں کے لیے رکھی گئی تھی، مگر 6:30 بجے سب کو لنک ملی اور 6:30 بجے لنک آؤٹ ہو گئی ٹربل شوٹر سے. میں یہاں پہ صاف نام لے کے کہہ رہا ہوں کہ ٹربل شوٹر کے اندر یہ لنک اتاری گئی گروپ کے اندر، جبکہ یہ سیکریٹ تھی، سیکریٹ لوگوں کے لیے تھی، خاص لوگوں کے لیے تھی. اس کو ٹربل شوٹر میں اتارا گیا اور ٹربل شوٹر سے اینٹی والوں کے پاس یہ شوٹنگ پہنچائی گئی ہے، پہنچی نہیں، پہنچا ہی گئی ہے. اور اس میٹنگ کے اندر شہباز تھا، نوید تھا، فرحان رشید تھا، یہ سب بیٹھ کے سن رہے تھے، تماشا دیکھ رہے تھے میٹنگ میں کیا ہو رہا ہے. اور ان کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ یہ میٹنگ سکسیس نہیں ہوئے. فائٹرز لوگ اپنے پرابلم کو سامنے رکھتے ہوئے کمپنی سے کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے فائٹرز لوگوں تک بات نہ ہوئے، فائٹرز کے اندر تسلی بخش بات نہ ہوئے. اس کے لیے ان لوگوں کی یہ چال تھی، اور وہ چال میں وہ لوگ کامیاب بھی ہو گئے، وہ چال میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے، سمجھے. تو اس کا اصل گنہگار کون ہے یہ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ میٹنگ کو وقت پہ کینسل کر دی گئی ہوتی، مگر کینسل نہیں کرنے کی وجہ کہ اگر یہ اس وقت میں اگر کیمرہ بند ہو جاتا تو کمپنی کی برائی ہوتی تھی، کمپنی کے مینجمنٹ کی برائی ہوتی تھی، سب کچھ ہوتی تھی.
اور رہ گیا اس کمپنی کے اس کو خراب کرنا، جو ہے جن لوگوں نے چاہا وہ خراب کر دیا۔ اور یہاں پہ میں معذرت چاہوں گا اپنے لوگوں سے، اپنے فائٹروں سے، کہ دیکھیے دین اور اسلام کے اندر ہر گنہگار کو ایک موقع دیا جاتا ہے، ایک موقع دیا جاتا ہے۔ اگر ہماری نظر میں نازنین جدہ عرف عابدہ اگر قصوروار ہے تو اس کو ایک موقع دینا چاہیے۔ جس طرح ہم نے کمپنی کو اتنا بڑا موقع دیا، اس طرح اس کو بھی موقع دینا چاہیے، تاکہ وہ ہم کو بہتر کر کے دکھا سکے، وہ ہم کو بہتر کر کے دکھا سکے، سمجھے۔ اور رہ گیا کہ نازنین جدہ کے سامنے بھی کمپنی ہے، کمپنی کے حساب سے اس کو بھی کچھ سوچنا ہے، مگر ایک انسان ہونے کے ناطے سے اس نے غلطی کی ہوگی، اور ایک غلطی تو اس نے کی کہ جیسے کوڑا کچرا بولا گیا، یہ غلطی تو اس نے کی۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ میری آڈیو کے بعد وہ اپنے ان الفاظوں کے لیے، ویسے تو اس نے گالی دینے والوں کو معاف کی ہے، تو ان الفاظوں کے لیے وہ معافی بھی مانگ لے ہوئے ہیں، ویسی امید بھی کرتا ہوں، سمجھے۔ اور میں یہی کہوں گا، میرے اپنے جتنے بھی میرے بچے ہیں جو مجھے چاچا سمجھتے ہیں، ان سب سے میں ایک اپنے ادھیکار سے میں اتنی ہی ہاتھ جوڑ کر سب سے گزارش کروں گا کہ اگر وہ لوگ مجھے اپنا بڑا سمجھتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، تو سب سے ایک گزارش کروں گا کہ نازنین جدہ کو ایک موقع دے دو، نازنین جدہ کو ایک موقع دے دو، اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو۔ اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ نازنین جدہ بھی اس چیز کو قبول کرتے ہوئے وہ آگے جو ہے جتنے فائٹرز ہیں ان کے ساتھ میں نرمی کے ساتھ ایک اخلاقاً جیسا پیش آنا چاہے اس طریقے سے پیش آئے۔ اچھا، جو بیچ میں جو لڑائی ہوئی تھی آفس میں، جس کے بارے میں بولا گیا تھا کہ آفس میں نازنین جدہ نے انگلیاں دکھائی، تو بھائی نازنین جدہ کی جگہ اگر میں ہوتا نا تو شاید میں بھی وہی کام کرتا تھا، یا تو ہو سکتا ہے میں تو ایک لافہ مار دیتا تھا، کیونکہ اگر میں کمپنی کی طرف سے کھڑا ہوں، اگر مجھے کوئی دھکا بکی کرے گا، کچھ بولے گا، تو میں تو انسان ہوں، کوئی فرشتہ تھوڑی ہوں، یا کوئی اللہ کا اتنا بڑا ولی تھوڑی ہوں جو میں ساری چیزیں ہضم کر جاؤں گا، سمجھے نا۔ تو وہ انگلی دکھائے، وہ میٹر ہمارا میٹر نہیں ہے، وہ میٹر سے ہم کو کوئی یہ نہیں ہے۔ اور کوئی بھی کمپنی کا گیٹ کیپر بولو یا باؤنسر بولو، جو کوئی بھی ہو، وہ بنا اجازت کبھی بھی کمپنی میں کسی کو گھسنے نہیں دیتا۔ ایک ٹائم نہیں دیا، دوسرے ٹائم اگر دے دیا ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کے پاس کوئی آرڈر آیا ہوگا، اس کے لیے اس نے دیا، ورنہ وہ تو ایک ٹائم نہیں 10 ٹائم بھی اگر ہم گیٹ پہ جائیں گے تو ہم کو وہ انکار کر دے گا اگر اس کے پاس آرڈر نہیں ہے تو۔ یہ باتیں میں اشارتاً کہہ رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس لیے اس کو آڈیو بنا کے بتا رہا ہوں کہ دشمن اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لے کہ ہم کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے آج تک اپنی جنگ اپنے اس پہ لڑے ہیں، اور آگے بھی لڑیں گے، آگے بھی کمپنی کے ساتھ رہیں گے۔ بہرحال جو مجھے اپنا بڑا مانتے ہیں ان سب سے میں ہاتھ جوڑ کر پھر سے ریکویسٹ کروں گا کہ نازنین جدہ کو موقع دینے والی بات ہوئے، اپنے اندر نرمی اختیار کرے، خاموشی اختیار کرے۔ اگر پھر سیکنڈ ٹائم اگر کوئی ایسی بات دکھتی ہے تو ہم لوگ سوچیں گے اس کے بارے میں، باقی اس وقت کے لیے، کیونکہ یہ جو پری پلان کیا گیا تھا میٹنگ کو خراب کرنے کا، ممکن ہے ہم کو ہر طرف سے سوچنا ہے، صرف ایک طرف سے نہیں سوچنا ہے۔ ممکن ہے کہ اس پری پلان کے اندر بیچاری نازنین جدہ پھنس گئی ہو، اس کو پھنسایا گیا ہو،
یہ بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے, اس طرف سے بھی ہم لوگ سوچ لے. تو اس کے لیے بھائی میں تو اپنے سب فائٹرز سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اتنا ہی کہوں گا کہ جو لوگ میری عزت کرتے ہیں, جو اپنا بڑا مانتے ہیں, ان سب کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہا ہوں کہ اس بات کو یہیں پہ دفن کر دو. کیوں کہ ہماری اٹھائی ہوئی بات سے جو ہے اینٹی والے جو ہے بڑے زور و شور میں مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, سمجھے. یہ ایک بتا رہا ہوں ایک مثال کے طور پہ, مگر ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ وقت آنے پہ ان سب کو رونا ہے, ان سب کو رونا ہے, سمجھے. اور اللہ رلائے گا ان کو. بہانہ بھلے چاہے پھر ناظرین جدہ بنے یا نویرا شیخ بنے, مگر اللہ رلائے گا ان کو, سمجھے. اس کے لیے میں ہر کسی سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں, خصوصاً بابو صابر ہے, نبی اوتی ہے, پرویز ہے, اسلم ہے, جاوید بھائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جاوید بھائی جو خاموشی اختیار کرتے ہو, جاوید بھائی آپ بھی بزنس والے ہو, آپ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہو, تو میں یہی کہوں گا کہ وقتاً فوقتاً تھوڑا سا, جیسے ابھی آپ نے ایک آڈیو بنایا تھا, سمجھے, تو اس کے لیے ان چیزوں کے اوپر ذرا سا تھوڑا سا جو ہے اپنے آپس کے اندر جو غلط فہمیاں ہوتی ہے, ان نا اتفاقیوں کو, ان غلط فہمیوں کے اوپر آپ ذرا سمجھائیں, کیونکہ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. اس کے لیے آپ ذرا سمجھایا کیجیے. بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.